جمعہ کا مستقل عنوان جو ربیع الاول کے حوالے سے شروع کیا گیا ہے، وہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس عنوان کے لیے میں نے سورۃ کوثر کی تفسیر اور تشریح بیان کرنے کا ارادہ کیا۔ ویسے تو یہ پورا قرآن فصاحت و بلاغت کا مجموعہ ہے۔ یہی وہ کتاب ہے جسے رب نے میری ہدایت قرار دی، ہدی للناس کہا، ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم کہا۔ کسی جگہ پہ ہدی للمتقین کہا۔ یہی وہ کتاب ہے جسے رب نے شفا قرار دی۔ سورۃ یونس میں ارشاد ہوا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے پوری دنیا کے لوگوں، تمہارے پاس قرآن کی صورت میں ایک نصیحت آ گئی۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور یہ قرآن ان بیماریوں کے لیے شفا ہے جو بیماریاں سینے میں پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں شرک ہے، کفر ہے، الحاد ہے، فسق ہے، فجور ہے، ظلم ہے، دوسرے لوگوں کی حق تلفی ہے، زیادتی ہے۔ ان سب بیماریوں کے لیے قرآن شفا ہے۔
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن میں ہم نے جو کچھ بھی اتارا ہے وہ سب کی سب کیا ہے؟ وَرَحْمَةٌ، اور یہ قرآن نری رحمت ہے للمؤمنین، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالم لوگ اس قرآن کو سن کر کبھی شفا نہیں پائیں گے، انہیں خسارہ ہی خسارہ ہو۔ الظالمین سے مراد غالباً ضدی لوگ، انادی لوگ، جن کے دل پر رب نے مہر لگا، ختم اللہ علی، ورنہ تھوڑی سی انابت ہو، دل میں نرمی آئے، بندہ حق کا متلاشی ہو، ضد چھوڑ دے، ہٹ دھرمی دھڑے بندی سے کنارہ کر لے، تو قرآن ان کافروں کے لیے بھی شفا ہے۔ کتنے مشرکین قرآن کو سن کر راہ راست پر آئے، خود خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ جو کہا نا کہ ظالموں کو سوائے نقصان کے قرآن سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے ضدی لوگ مراد۔ آپ نے فیس بک پہ کئی لوگوں کو یہ اعلان کرتے ہوئے سنا ہوگا، او وہابیو، تم کہتے ہو نبی پاک حاضر ناظر نہیں، تو میں کہتا ہوں کہ حاضر ناظر۔ یہ ضد ہے، میں کہتا ہوں، میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ حاضر ناظر نہیں ہیں، وہ کہتا ہے میں کہتا ہوں حاضر ناظر ہیں۔ میری بات دلیل نہیں، اتھارٹی نہیں، نہ تیری بات اتھارٹی ہے، دلیل تو رب کا قرآن، میرے پیارے پیغمبر کا فرمان۔ حجۃ الوداع کا خطبہ جو لوگوں کو سناتے ہو، تاریخی خطبہ ہے وہ، جس میں آپ نے توحید، رسالت، ختم نبوت، حقوق، ان سب چیزوں کو بیان کیا، برادری، عصبیت، قومیت، اسے آپ نے پاؤں کے نیچے راؤنڈ ڈالا۔ کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، کوئی فضیلت نہیں الا بالتقوی۔ فضیلت کا معیار برادری، قومیت نہیں ہے، کیا ہے؟ یہاں کہا جاتا ہے سید دی سین نو سلام ہے، وہ جو کچھ کرتا رہے، نماز نہ پڑھے، شراب پیے، زنا کرے، چونکہ وہ سید ہے، انا للہ، یہ تعلیم ہے اسلام کی۔ اس خطبے میں آپ نے فرمایا، حدیث کی کتابوں نے اسے نقل کیا، حدیث میں پڑھ دیتا ہوں،
اللہ کرے کچھ لفظوں کا ترجمہ آپ کر دیں، کچھ کا میں کر دوں۔ لعلی لا اراکم بعد عامی ھذا، عام کا معنی سال ہے، ھذا کا معنی یہ، لعلی شاید، لا اراکم شاید میں تمہیں نہ دیکھ سکوں، بعد عامی ھذا اس سال کے، یہ فرمان ہے نبی پاک۔ آپ کہتے ہیں حاضر ناظر ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو تیرے کہنے سے کیا ہوتا؟ خود امام الانبیاء کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس سال کے بعد میں تمہیں دیکھو، میں موت کا جام پی لوں اور پھر میں تمہیں دیکھ نہ سکوں۔ آپ سارے لوگ یہاں جو بچے بیٹھے ہیں 6ٹھی 7ویں 8ویں جماعت میں، پتہ نہیں اب ان کے نصاب میں یہ شامل ہے یا نہیں، مجھے علم نہیں۔ نبی پاک کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ 2 قسم کی تھی، غزوہ، سریہ۔ کیا فرق ہے؟ غزوہ، سریہ، 2 قسم کی جنگیں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ غزوہ کسے کہتے ہیں، سریہ کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی پاک خود شامل ہوں وہ غزوہ ہے، جس میں آپ شامل نہ ہوں لشکر بھیج دیں وہ سریہ ہے۔ اور اگر آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں تو پھر سریہ کا کیا مقصد؟ پھر تو سب غزوہ ہونا چاہیے۔ اس پر کتنے دلائل ہیں، لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، کن لوگوں کے لیے؟ انابت، منیب ہونا شرط ہے۔ نہیں میرے باپ دادا غلط تھے، میرے باپ دادا کا مذہب ہے، اسی اتھے ہی رہنا اتھے ہی مرنا، اس بندے کو اللہ دھکا دیتے ہیں، اللہ غصے میں آ جائے کہ یہ سمجھ جان بوجھ کے پھر انکار کرتا ہے، پھر اوپر سے اعلان ہوتا ہے ختم اللہ ہو، اس کے دل پر رب نے کیا لگا دی ہے؟ مہر لگا، چل دفعہ ہو۔ اب دنیا کے سارے نبی بھی آ کے تجھے سمجھائیں نا، تجھے ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ مہر جباریت کے نیچے آتی، یہ شروع میں نہیں لگتی، یہ سب سے آخر میں جا کے لگتی ہے، جب راستہ نظر آ جائے، بندے کو سمجھ آ جائے کہ یہ صحیح راستہ ہے، پھر برادری تعصب میں آ کے، ضد میں آ کے، اناد میں آ کے انکار کرے نا، اس وقت اللہ غصے میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم۔ ہدایت اس کو ملے گی جو دل والا برتن سیدھا رکھے، باقی تو پھر ہٹ دھرمی ہی کرتا رہے بندہ، لوگوں کو غلط گائیڈ کرتا رہے بندہ، پھر اس کو اللہ حافظ ہے، کل قیامت کا دن آنا ہے، سب نے اللہ کے دربار میں پیش ہو۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کس لیے اتری تھی؟ کہ اللہ نے کافروں کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ ایک مولانا سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو آپ ختم وغیرہ پڑھتے ہیں، تیجا، ساتہ، 10واں، اس کا کوئی ثبوت ہے؟ انہوں نے کہا قرآن میں ہے، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اس کا کیا علاج ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں کہ یہ ختم اللہ علی قلوبہم کا یہی معنی ہے کہ مرنے پر تیجے ساتے پہ ختم پڑھو، بے ختمہ کا لفظ آ گیا ہے۔ اللہ کا خوف نہ رہے، اذا فات الحیاء ففعل ما شئت،
بے حیا باش ہر چخائی کن، بے حیا ہو جا، پھر جو دل میں آئے کرتا رہے۔ اصل تو چیز حیا ہے نا، جو مانے ہوتی ہے، جو بندے کے دل میں حیا ہوتی ہے وہ مانے ہوتی ہے کہ میں کسی کی توہین نہ کروں، بد اخلاقی نہ کروں، کسی کو گالی نہ دوں، کسی کا پنجہ نہ مروڑوں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ حیا ہے، حیا۔ تو جب حیا ہی ختم ہو جائے تو پھر بندہ جو مرضی کرتا۔ انہی مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا بھی یہ جو 11ویں دیتے ہو اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا قرآن میں۔ شیخ عبد القادر جیلانی 7ویں صدی میں پیدا ہوئے ہیں، قرآن اترنے کے 8 صدیاں بعد وہ پیدا ہوئے ہیں۔ ان کے بعد پتہ نہیں 11ویں کب شروع ہوئی ہے، ہم نے تو اس تاریخ کو پڑھا نہیں ہے، لیکن حضرت کہتے ہیں قرآن میں ہے والفجر ولیال عشر۔ اللہ کہتے ہیں مجھے فجر کی قسم ہے اور مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ مولانا کہتے ہیں 10 راتیں وہ ہو گئیں، 11ویں چیز فجر ہو گئی، ایک قرآن تو 11ویں ثابت۔ اس کا کیا علاج ہے آپ کے؟ اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ اگر علماء اس سطح پہ آئیں کہ قرآن کی مانوی تعریف کرنے لگیں اور قوم آگے سے سبحان اللہ کہے تو پھر اس قوم پر بھی تعجب ہے نا، اس پڑھے لکھے لوگوں پہ بھی تعجب ہے جو ان کے سامنے بیٹھے ہیں، پروفیسر، وکیل، ٹیچر، یونیورسٹیوں کے بچے، طالب علم، اور وہ مولانا کی باتیں سن رہے ہیں۔ قرآن ہدایت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں کیا ہو؟ انابت ہو۔ انابت کیا ہے؟ ضد چھوڑ دے، ہٹ دھرمی چھوڑ دے۔ میرے باپ دادا کیا تھے؟ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ دین وہ نہیں ہے جو میرے باپ دادا جس پہ چلا کرتے تھے، دین وہ ہے جو رب کا قرآن کہتا ہے۔ وہ قرآن پڑھے، قرآن کے پیچھے آئے، قرآن سمجھے۔ سارا قرآن توحید سے بھرا ہوا ہے۔ اب اس میں بندہ تعریف کرنے لگ جائے، قل انما انا بشر مثلکم، آپ مانا کر دیں۔ چلو جو یہاں لوگ بیٹھے ہیں تھوڑی سی عربی کے ساتھ آپ کو شدھ بدھ ہے، ایک ایک لفظ کا ترجمہ کریں۔ قل انما پکی بات، آنا بشر مثلکم، لیکن حضرت مانا کر رہے ہیں ترجمہ، آپ کہیں میں بظاہر بشر ہوں۔ یہ بظاہر کس کا معنی ہے؟ انما کا، آنا کا، بشرن کا، مثلکم کا، کس کا معنی ہے بھائی بظاہر؟ اور اتنا ڈر بھی نہیں آیا۔ میرے پیغمبر کا ظاہر اور تھا، کچھ اللہ کا خوف کرو یار۔ میرے نبی کا ظاہر اور تھا، باطن اور تھا۔ اس کا کوئی علاج نہیں۔ بیٹھے ہیں مسجدوں میں، مسجد بنا کے مندر، کوئی کھا چکا ہے اب تک اور کوئی کھا رہا ہے۔ ہیں اصلی بھائی ان کے تورات انجیل والے، مثل الحمار جن کو قرآن بتا رہے۔ یہودیوں کے علماء کو اللہ نے کیا کہا؟ ان کے مثال گدھے کی طرح ہے، گدھے کی طرح۔ جس گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں اس گدھے کو کوئی پتہ نہیں ہوتی ہے کہ میرے اوپر بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی، تفسیریں۔ اللہ نے کیا کہا؟ مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال کیسی ہے؟ اور لوگوں کو کیا کہا؟ اولئک کالانعام، انہیں ہم نے کان دیے اس سے سنتے نہیں، انہیں ہم نے آنکھیں دی ہیں اس سے دیکھتے نہیں، انہیں ہم نے شعور دیا ہے اس سے سمجھتے نہیں۔ کان تھے حق سننے کے لیے وہ سنتے نہیں،
آنکھیں دی تھیں، اس کائنات کو دیکھو، اس کائنات کا رنگ و بو دیکھو، سبزہ دیکھو، پتے دیکھو، بادل دیکھو، بارش دیکھو، اولے دیکھو، فصلیں دیکھو، باغات دیکھو، چشمے دیکھو، آبشاریں دیکھو، نہریں دیکھو، سمندر دیکھو، پلنے والی مچھلیاں دیکھو، انسان دیکھو، حیوان دیکھو، چرندے پرندے درندے، حشرات الارض دیکھو، اور اس کائنات کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرو کہ اس کائنات کا الہ اور معبود صرف عرش والا ہے۔ ہم نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں تمہیں، ہم نے انہیں آنکھیں دیں، اس سے وہ دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے، 3 گھنٹے کی محفلیں ہوتی ہیں، قرآن کی ایک آیت بھی نہیں پڑھی، 3 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں، قرآن نہیں سنائے، نعتیں، قوالیاں، مرثیے، ڈوڑے، لوگ بھی خوش ہیں، اس میں کوئی پیغام نہیں، اس نعت میں کوئی پیغام ہونا، پیغام بھی کوئی نہیں، بھئی لوگوں کو کچھ حاصل ہو، نہ صرف لذت ہے، کانوں کی لذت۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ ان کا نعت خان یا ذاکر سٹیج پہ آ کے تو وہ کہتے سبحان اللہ، کس پر سبحان اللہ کر رہے ہو بھائی؟ تواڈے نالو میراسی چنگی کر دیں، وہ جو گوی ہوتے ہیں نا تبلے پہ، وہ یہ آواز کو اتراؤ چڑھاؤ، وہ تم سے بہتر کرتے ہیں، بس اور لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان۔ یہ قوم کی حالت ہو گئی ہے، یہ ذہنی پستی ہے قوم کی۔ جمعے پہ آئے، سارے جمعے کی تقریر میں مولانا نعتیں سنا رہے ہیں، وارث شاہ کی ہیر، محمد بخش کا کلام، بلے شاہ کا کان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، سنا رہے ہیں، یہ نوٹ پھینک رہے ہیں۔ کیا حاصل ہو رہا ہے آپ کو اس سے؟ ہدایت کی کتاب تو وہی تھی جو رب نے اتاری تھی، اسے تم نے ختموں والی کتاب بنا دی۔ کسی کے مرنے پہ جاؤ، ختم پڑھو، کھاؤ پیو، گھر واپس آ جاؤ، پیسے لو، بٹورو پیسے۔ لوگ پھرتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے، کوئی پڑھے ہوئے قرآن پہنے جی، پڑھے ہوئے قرآنوں کو کیا کرنا ہے؟ اپنے والد کی روح کو ثواب پہنچانا۔ پڑھے ہوئے قرآن ہیں جی آپ کے پاس؟ علماء بھی کہتے ہیں چنگے پکھو نے جڑے پھسے نے ساڑھے در جالاں، وہ کہتے ہیں ہاں پڑھے ہوئے ہیں، ایک قرآن کے 5000 ہیں، 10 پڑھے ہوئے ہیں، 50,000 نکالو۔ یہ 50,000 دے کے سمجھتا ہے میرے بابے کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ یہ قوم کا حال ہے۔ کون سمجھائے اس قوم کو؟ جو سمجھائے وہ بنے وہابی، جو سمجھائے وہ بنے مر گیا مردود ہو۔ تہاڈا علاج مولویاں کیتا صحیح، کیا صحیح ہے تمہارا علاج؟ بابا مر گیا، سال تک تمہاری جان نہیں چھوڑتی، تیجا ساتہ 10واں 20واں 40واں، خدا گواہ ہے۔ قرآن میرے سامنے، نبی پاک کے زمانے میں بھی تو فوتگیاں ہوتی تھی یار، نہیں ہوتی تھی؟ آپ کے بیٹے فوت ہوئے، آپ کی بیٹیاں فوت ہوئیں، آپ کا چچا شہید ہوا، آپ کی اہلیہ شہید ہوئیں، زوجہ محترمہ شہید ہوئیں، اور صحابہ شہید ہوئے۔ نہ کوئی تیجا، نہ ساتہ، نہ 10واں، نہ 40واں، نہ 20واں، کچھ بھی نہیں۔ پڑھیے، پڑھ کے بخشیے ثواب، کیجئے ایصال ثواب، گھر میں بیٹھ کے کیجئے، مسجد میں کیجئے، قبرستان میں جا کے پڑھیے، تو ثواب تو آپ کی میت کو پہنچے گا، لیکن تب پہنچے گا جب پہلے آپ کو ملے۔ پھر سنو میری بات، تمہیں کوئی خطیب نہیں بتائے گا، کوئی خطیب تمہیں یہ بات نہیں بتائے گا جو بندیالوی بتا رہا ہے۔
ایصال ثواب کیا ہے؟ ایک طبقے نے لوگوں کو باور کروایا جو چیز تم ہمیں دو گے وہی چیز میت کو پہنچے گی، انا للہ۔ تو وہ جناب کہتا ہے میرے بابے نو قیمہ کریلا بڑا پسند سی، اب قیمہ کریلا بنا کے مولوی صاحب کے گھر بھیجا جا رہا ہے اور خوش ہیں میرے بابے کو پہنچے گا، بابے کو نہیں پہنچے گا، مولوی صاحب سے۔ ایک طبقے نے یہ کہا، اتنے جاہل ہیں لوگ یار کہ جو چیز آپ دیں گے وہی پہنچے گی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ الیاذ باللہ ابھی تک پیاسے ہیں، پانی کی سبیل لگانی، وہ تو جنت کے باغوں میں، وہ تو جنت کے باغوں میں ہیں، نبی پاک کی پیشن گوئی ہے ان کے بارے میں۔ ان کے جنتی ہونے میں تو جو شک کرے وہ بے ایمان ہے۔ یہ یہاں سبیلیں لگا رہے ہیں۔ میرے نبی نے کہا تھا 9-10 محرم یا 10-11 محرم کو روزہ رکھو، بولو نہیں کہا، بولو سارے بولو نہیں کہا، کیا کہا تھا؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ حضرت حسین کے نانے کی پیروی کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا حسین کے نانے تو کہا تھا 10 محرم کا کیا رکھو؟ روزہ، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے یہ گستاخ ہیں، بے ادب ہیں، اہل بیت کو نہیں مانتے، انا للہ۔ دوسرے طبقہ ایک آیا، اس نے کہا ایصال ثواب ہے ہی کوئی نہیں، چلو جی بس جو مر گیا سو مر گیا، جو عمل کر گیا سو کر گیا، اب آپ قرآن پڑھ کے بخشیں یا کچھ کریں اس کو کچھ نہیں ملتا۔ دونوں نظریے غلط ہیں۔ میں جو نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں وہ عین شریعت کے مطابق بتا رہا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ ایصال ثواب دعا ہے، دعا کیا ہے؟ دعا۔ کیوں بھائی؟ میت کے لیے دعا ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں پہنچتی اس کو دعا؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ دعائی تو ہے میت کے لیے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا جس مومن میت پر 40 آدمی مغفرت کی سفارش کر دیں، اللہ اس میت کے گناہ کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو دعا کا فائدہ تو ہونا ہے۔ یہ کہنا کہ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، مرنے والے کو کچھ نہیں پہنچتا، یہ بات غلط ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مرنے کے وقت بندے کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، 3 عملوں کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ کتنے؟ 3۔ کوئی صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا گیا، کنواں کھدوا گیا، ہسپتال بنا گیا، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ، اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ یا ایسا علم چھوڑ گیا ينتفع بہ، جس علم سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں، اس میت کو کیا ملتا رہتا ہے؟ مثلا شاگرد چھوڑ گیا، کوئی قرآن کی تفسیر لکھ گیا، حدیث کی کوئی شرح لکھ گیا، دین پر کوئی کتاب لکھ گیا، تو اس کا ثواب اسے ملتا رہتا ہے۔ تیسری چیز ہے نیک اولاد۔ نیک اولاد چھوڑ گیا، یدعو لہو، جو اس کے لیے دعائیں مانگتے رہتے ہیں، ان بچوں کی دعا بھی اسے معلوم ہوا فائدہ تو ہوتا ہے۔ بالکل انکار کرنا کہ مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں پہنچتی، کوئی نفع نہیں پہنچتا، یہ تو بالکل غلط ہے، خود حدیث کے خلاف ہے۔ تو آپ ذہن میں بٹھا لیں ایصال ثواب دعا ہے، دعا کیا ہے؟ دعا۔ کیا معنی؟
میں نے 1000 روپیہ کسی غریب بندے کو دیا، کسی غریب بندے کو میں نے 1000 روپیہ دیا، اور پھر رب کے حضور میں نے دعا کی، مولا اس 1000 روپے کا ثواب جو مجھے ملا ہے، مجھے ملا ہے، مجھے ملا ہے، مولا میری درخواست ہے یہ ثواب میری ماں کی روح کو پہنچا دے۔ یہ ہے ایصال ثواب۔ اس میں نہ دن مقرر ہے، اس میں نہ چیز مقرر ہے، اس میں نہ شخصیت مقرر ہے۔ اللہ کی راہ میں کوئی چیز دے کر، خدا کی راہ میں، یہ نہیں ہے محلے میں دیگ پکاؤ، محلے والوں کو بانٹ دو، ماں کی روح کو ثواب مل رہا ہے، قطعاً نہیں۔ وہ دعوت ہے، محلے والے کھا گئے، رشتہ دار کھا گئے، ثواب تب ملے گا جب کون کھائیں گے؟ شاباش شاباش، پھر ملے گا ثواب جناب۔ آپ کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہوتے ہیں میں نے دیگ پکائی ہے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے، محلے والے کھا گئے، رشتہ دار کھا گئے، والد صاحب کو ثواب ملا۔ قبر پہ حافظ صاحب بٹھا دیے 2000 دہاڑی پر، پڑھ بھائی قرآن میرے ابے واسطے، یہ مطمئن ہے میرے باپ کو ثواب مل رہا ہے۔ اور اللہ کے بندے، تیرے باپ کو ثواب تب ملے گا جب پہلے مولوی صاحب کو ملے، ان کو ملے تو پھر تیرے والد کو پہنچے۔ انہیں نہیں مل رہا، انہوں نے قرآن پڑھا، تو نے 2000 روپیہ دے دیا، اس قرآن پڑھنے کا بدلہ ہو گیا، جیلے مولوی صاحب نو ثواب نہیں لبھیا، تیرے ابے نو کی بخشنا نے۔ اتنی بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، پیسے ضائع کرتے رہتے ہو، اور ہم تمہیں سمجھاتے ہیں تو بس تم جاہلوں کی طرح کہتے ہو جی مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ کرو فاتحہ درود، تہاڈا علاج نہ مولویاں صحیح کیتا، کھانے پینے کے کھاتے کھولے انہوں نے، اور تمہاری ماں اور تمہارا باپ دیکھتا رہ گیا۔ صحیح رستے پہ آؤ جو تمہیں بتایا جا رہا ہے۔ وہ دیکھ کا ڈھکن ہی تب کھلے گا جب مولوی صاحب آ کے ختم پڑھیں گے۔ واہ، انا للہ۔ یہ مولوی صاحب نے کیوں کیا؟ یہ مولوی صاحب نے اس لیے کیا کہ میرے آنے سے پہلے اگر دیکھ کھل گئی، ان آنکھیں اس نو پابند کرو، نہ پاگلوں نو، ساڑھے آٹھ تو پہلے نہیں کھولنی، ہم ختم پڑھیں گے پھر ثواب پہنچے گا۔ بندیالوی کہتا ہے ایک بندہ دیگ نہیں پکاتا، نلکا لگواتا ہے، نلکا، رستے پہ نلکا لگوا دیتا ہے، لوگ گزریں گے، یہاں پانی کا انتظام نہیں ہے، پانی پئیں گے، میری ماں کو ثواب پہنچے گا، نلکا بھی آ گیا، پیپ بھی آ گئے، مشینری بھی آ گئی۔ اب جائیں آپ مولوی صاحب کے پاس، استاد جی میں نلکا لوانا چاہنا، پیپ بھی لے آیا، ذرا آؤ پیپاں اتے ختم پڑھنا، یہ تواڈے نال آ جائے تھے۔ اگر تیرے نلکے لگانے اور پیپ کا ثواب بغیر مولوی کے ختم کے پہنچ سکتا ہے نا، تو دیکھ کا ثواب بھی بغیر مولوی کے ختم کے۔ تمہیں ہم سمجھاتے ہیں، تم سمجھتے نہیں ہو، اور یہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ کرے تم مرو۔ جیندیاں جیندیاں تسی دیڑی کوئی شے نہیں، جیندیاں جیندیاں بابے نو بھی گھروں نہیں کھوانا، نوواں نہیں کھوانا، بابا مر گیا تو اب اس کے لیے یہ زندگی چ اس بابے نو کھوانا شروع کر دیں دے تو شاید بابا مردہ بھی نہ، زندگی میں اس بیچارے کو پوچھا نہیں، پیچھے سے ایصال ثواب ہو رہا ہے، مولوی صاحب کے گھر روٹی جا رہی۔ 40 دن مولوی صاحب کے گھر روٹی گئی تھی، 40 دن چنگی چوپڑی ہوئی، پراٹھے شراٹھے ہر شے، 40 دن 40 دن مولوی صاحب کے گھر والوں نے اچھی طرح روٹی کھائی، 40 دن کے بعد بند۔ تو مولوی صاحب کے بیٹے نے پوچھا، بیٹے بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بابا وہ روٹی نہیں آتی؟
کہ بابا پتر اے 40 دیہڑے آندی ہے. تو دوسرے دن بیٹا کہتا ہے ابا اے چودھری وت قدم مرسی, یہ تو دعائیں مانگتے ہیں, تم مرو اور ہم روٹیاں کھائیں, ہمارا کھاتا کھلے. ہم تمہیں سمجھاتے ہیں خود پڑھو خود. آپ کے چچا زاد ہیں, ماموں زاد ہیں, خالہ زاد ہیں, پھوپھی زاد ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, برادری کے لوگ ہیں, وہ خود پڑھے نا. بہنیں ہیں, بھائی ہیں, بھانجے ہیں, بھتیجی ہیں, دوست ہیں, احباب ہیں, انہیں بلاؤ پڑھاؤ, وہ پڑھیں. اس نیت سے پڑھیں کہ جو ثواب ہمیں ملے گا, یا اللہ اس کا ثواب فلاں میت کو پہنچا. یہ ہے طریقہ, خود پڑھنا چاہیے. کہنا میں یہ چاہتا تھا کہ قرآن جو ہے یہ نری ہدایت, لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جن کے دل میں کیا ہو, ضد چھوڑ, رجوع کریں, طلب کریں, یا اللہ میں ہدایت کا متلاشی ہوں, مجھے صحیح راستہ دکھا میرے اللہ. متلاشی ہو ہدایت کا, ان لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ ہدایت ملتی ہے. تو سارا قرآن جو ہے یہ ہدایت ہے, نری ہدایت, شفا ہے, رحمت ہے. اس قرآن میں کچھ صورتیں بڑی طویل ہیں, جیسے سورۃ البقرہ. کتنے رکوع ہیں؟ 40 رکوع. 2.5 پاروں میں سورۃ بقرہ ہے. کچھ صورتیں انتہائی مختصر ہیں. ان مختصر صورتوں میں سب سے مختصر صورت ہے سورۃ الکوثر. سورۃ الکوثر. ویسے تو سارا قرآن فصاحت کا مرقع ہے, لیکن سورۃ کوثر سبحان اللہ, اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں نا, اسے ذرا آپ دیکھیں, پڑھیں, لذت لیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اب ہم تو عربی جانتے نہیں, عربی ہماری زبان, یہ تو اہل عرب سمجھتے ہوں گے کہ کتنی فصاحت ہے اس میں, کتنی بلاغت ہے اس میں, کلام کی کتنی ندرت ہے, لفظوں کا جو چناؤ ہے وہ کتنا خوبصورت ہے. اسی لیے قرآن نے تعلیم یافتہ لوگوں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو, عرب کے شاعروں کو, عرب کے متکلمین کو, جنہیں اپنی خطابت پر, زبان پر جن لوگوں کو ناز تھا, اس قرآن نے انہیں چیلنج کیا تھا, فاتو بسورۃ من مثلہ, اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ, ان کنتم صادقین, اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ ہو. میرا نبی تو پڑھا ہوا نہیں ہے, کسی مکتب میں نہیں گیا, مدرسے میں نہیں گیا, تم تو پڑھے لکھے لوگ ہو. فاتو بسورۃ من مثلہ, اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے. چیلنج کر دیا قرآن. اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں قرآن کے, جن جن لوگوں کو یاد ہے سورت, مجھے امید ہے اکثر لوگوں کو یاد ہو, ذرا پڑھیں, تلاوت کی نیت کریں. تلاوت کی نیت نہیں, اور میں پڑھانا چاہتا ہوں, تلاوت کی نیت کریں, ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ۔ اس کے ظاہری الفاظ پہ تھوڑا سا غور تو کرو یار۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ اس کے لفظی ظاہری لفظوں پہ آپ غور کریں۔ یہ تو کوئی اہل عرب بھی جانتے ہوں گے، جن کی زبان عربی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کتنی فصاحت اس قرآن میں رکھی گئی ہے۔ چیلنج کیا قرآن نے، اس قوم کو چیلنج کیا جس قوم کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا، جو کہتے تھے ہمارے سوا سب عجم ہیں۔ عجم کا معنی گونگا، وہ کہتے تھے یہ سارے گونگے ہیں، ایران، عراق، یہ سارے لوگ گونگے ہیں، زبان ہمارے پاس ہے، تکلم ہمارے پاس ہے، خطابت ہمارے پاس ہے، شعر و شاعری ہمارے پاس ہے۔ ناز تھا ان کو اپنے تکلم پر، خطابت پر۔ قرآن نے اس قوم کو چیلنج کیا، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت بنا کے لاؤ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ میرا نبی خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج تک رب کا یہ چیلنج دنیا کفر کے سر پر تلوار بن کے کھڑا ہے، قیامت کی صبح تک کھڑا رہے، یہ تلوار لٹکتی رہے گی انشاءاللہ۔ قیامت کی صبح تک کوئی آدمی، یہ صرف ظاہری کلام میں چیلنج نہیں ہے، مطالب، معنی، اس میں چھپے ہوئے مضامین، ماضی کے واقعات کو اس طرح بیان کرنا کہ پڑھنے والے کو ایسے محسوس ہو یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہو رہے ہیں۔ سورۃ یوسف پڑھو سورۃ یوسف، کیسا بیان کیا حضرت یوسف کے واقعہ کو، اصحاب کہف کے واقعہ کو، ذوالقرنین کے واقعہ کو، ماضی کے ان واقعات کو۔ تو اس میں جو مطالب چھپے ہوئے ہیں، معانی چھپے ہوئے ہیں، ان میں بھی یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ میں نے کئی مرتبہ بیان کی، عرب میں دور جاہلیت میں بڑے بڑے شاعر تھے، وہ اپنا کلام لکھتے اور بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے تھے، کسی چیز پہ لکھ کے بیت اللہ کی دیوار پہ لٹکا دیتے۔ عرب کا جو قومی شاعر تھا لبید، وہ آتے، وہ ان شعروں کو دیکھتے، پھر وہ نمبر تقسیم کرتے تھے، اس کا پہلا نمبر ہے، اس کا دوسرا نمبر ہے، اس کا تیسرا نمبر ہے۔ وہی شعر جو ہیں وہ آج ہمارے مدارس میں عربی ادب پڑھانے کے لیے نصاب میں داخل، ہمارے مدارس کے نصاب میں داخل ہے۔ اتنی اعلیٰ عربی ہے، وہ بڑے بڑے شاعر تھے۔ جب سورۃ کوثر اتری نا تو ایک صحابی نے سورۃ کوثر لکھ کر وہاں لٹکا دی۔ لبید آئے، شعر پڑھتے پڑھتے جب سورۃ کوثر کے قریب پہنچے نا تو لبید نے اس کو پڑھا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے قدم رک گئے،
آگے نہیں بڑھ سکا. اس نے دوبارہ پڑھا. اس کی آپ شاعری دیکھیں ذرا. جو اس نے آگے جملہ لکھا نا وہ کتنا مطابق جملہ تھا. اس کی فصاحت آپ دیکھیں, بلاغت دیکھیں. فی البدی اس نے آگے ایک جملہ لکھا. میں اس جملے کا ترجمہ نہ کروں اور آپ بغیر ترجمے کے سمجھ جائیں تو پھر مزہ آ جائے. تھوڑا جا اظہار کرو بے اسی سمجھ لینا, انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آگے اس نے لکھا وَاللَّهِ مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ. مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. نہیں, یہ ہے نا معجز کتاب, یہ ہے قرآن کا معجزہ, یہ اعجاز. عرب کا قومی شاعر اس کو ماننے پہ مجبور ہے. اور پھر اس نے کلمہ پڑھا, لبید مسلمان ہوئے. اور مزے کی بات یہ ہے مسلمان ہونے کے بعد اور قرآن پڑھنے کے بعد انہوں نے شعر کہنے چھوڑ دی. شاعری ایک خدا داد ملکہ ہے, یہ محنت سے حاصل نہیں ہوتا. بندہ محنت کرے تو شاعر بن جائے, نہیں, یہ خدا داد ہے. اللہ کچھ لوگوں کو یہ ملکہ عطا کر دیتا اور جنہیں عطا ہو جاتا ہے پھر وہ ان میں کچھ بڑے بڑے شاعر ہوتے ہیں. ہمارے مفکر اسلام علامہ محمد اقبال مرحوم, بڑے شاعر, کئی شعروں میں قرآن کی تفسیر کرتے چلے گئے. ان کی قرآن پہ بڑی نظر ہے. مولانا روم کی مثنوی ان کی بڑی سمجھ ہے انہیں. اسے دیکھ کے انہوں نے فارسی کلام بھی لکھا, حالانکہ فارسی ان کی قومی زبان نہیں ہے, مادری زبان نہیں ہے, لیکن فارسی کلام ایسا لکھا کہ آج بھی ایران کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا جائے. ایک پاکستانی شاعر کا کلام. اب علامہ اقبال اپنی زندگی میں شعر کہنا چھوڑ دیں, بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ ایک شاعر ہو, دنیا اس کے پیچھے ہو, واہ واہ کرنے والے لوگ ہوں, اور وہ اس فیلڈ سے واپس آ جائے, خدا داد صلاحیت چھوڑ دے. وہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. کوئی شاعر جو اس سطح پہ ہو کہ وہ قومی شاعر ہے, وہ اچانک شعر کہنا چھوڑ دے. پھر میں عربی کا جملہ بولوں گا جو لبید نے بولا تھا, اسے آپ سمجھیں گے تو آپ کو لطف آئے گا. شاگردوں نے کہا حضرت ہم تو آپ سے بڑا فیض حاصل کرتے تھے, اصلاح لیتے تھے آپ سے, آپ نے شعر کہنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو لبید کہتا ہے اباد القرآن, اباد القرآن, قرآن کے بعد بھی کسی شعر کہنے کی حاجت رہ گئی ہے یار؟ یہ قرآن ایسی کتاب, اس کے الفاظ بھی بڑے اعجاز والے, کوئی بندہ اس کی مثال نہیں لا سکتا. اور اس کے جو مضامین ہیں, مطالب ہیں, چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس میں, وہ بھی اعجاز پر مبنی. بندے عاجز ہیں اس کی مثال پیش کرنے سے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, آج پھر کہتا ہوں, چونکہ میں نے سورۃ کوثر کی تفسیر بیان کرنی ہے. ابھی تو میں ابتدا میں ہوں, تمہید میں ہوں. شروع کریں گے تو پھر آپ کے ذہن میں آئے گا کہ انا اعطیناک الکوثر کا کیا معنی ہے, فصل لربک وانحر کیا معنی. فی الحال آپ اتنی بات ذہن میں رکھیں, ہو سکتا ہے آج جمعے پہ آنے والے لوگ, ان میں سے کئی لوگ اگلے جمعے پہ نہ آ سکیں. قرآن پاک کی 114 سورتوں میں 30 پاروں میں 6600 سے زیادہ آیات میں
جو کچھ رب نے بیان کیا ہے یہ مضامین کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر ہے، موج زن ہے۔ جتنے مضامین اس قرآن کے سمندر میں میرے رب نے بیان کیے ہیں، ان تمام مضامین کو رب نے سورت کوثر کے کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ جب میں بیان کروں گا، میں قرآن کا طالب علم ہوں، ہم نے قرآن کی تفسیر سبقاً پڑھی ہے، میں جب بیان کروں گا تو آپ کے سامنے ساری چیزیں آ جائیں گی۔ قرآن میں پھر ایک دفعہ سنیے، کیونکہ کئی جمعوں پر اس مضمون کو ہم نے چلانا ہے۔ قرآن میں رب نے صرف 3 مضمون بیان کیے ہیں۔ کتنے؟ صرف 3 مضمون ہیں قرآن میں۔ مقام محمد الرسول اللہ پہلا مضمون ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، درجہ کیا ہے، اس کو میں بیان کروں گا۔ دوسرا مضمون ہے پیغام محمد الرسول اللہ، میرا نبی منوانا کیا چاہتا تھا، میرے نبی کی دعوت کیا تھی، میرے نبی کا پیغام کیا تھا، میرا نبی قوم سے کہنا کیا چاہتا تھا، یہ دوسرا مضمون ہے۔ اور تیسرا مضمون ہے 23 سال کی یہ جنگ جو مشرکین مکہ سے، یہودیوں سے، منافقوں سے، عیسائیوں سے میرے نبی نے لڑی تھی، اس کا انجام کیا ہوا، کون جیتا، کون ہارا، فتح یاب کون ہوا، ناکام کون ہوا، جہنم کا مستحق کون ٹھہرا، جنت کا حقدار کون بنا، اس کا انجام کیا ہوا تھا، انجام کیا ہوا تھا۔ یہ بیان ہے مقام محمد، یہ بیان ہے پیغام محمد، یہ بیان ہے انجام محمد۔ بندیالوی کہتا ہے اس قرآن کی 114 سورتوں میں اور 30 پاروں میں اور 6,600 سے زیادہ آیتوں میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک ہی تذکرہ ہے، ایک ہی تذکرہ ہے، اور وہ میرے نبی کا تذکرہ ہے۔ سارے قرآن میں ایک ہی ذکر ہے، میرے نبی کا ذکر ہے۔ کہیں میرے نبی کے مقام کا ذکر ہے، کہیں میرے نبی کے پیغام کا ذکر ہے، اور کہیں میرے نبی کے انجام کا ذکر ہے۔ سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں۔ پھر بندیالوی یہ کہتا ہے ایک قرآن وہ ہے جو کاغذوں میں ہمارے پاس بند موجود ہے، اور ایک قرآن وہ تھا جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ یہ کال ہے، محمد حال ہے، یہ علم ہے، محمد عمل ہے، یہ رحمت ہے، محمد رحمت للعالمین ہے، یہ ہدایت ہے، محمد ہادی ہے۔ جو کچھ قرآن میں بیان ہوا اس کی تفسیر میرے نبی نے عملی طور پر دنیا کے سامنے رکھی تھی۔ وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، میں اگلے جمعے اس پر نہیں رکھنا چاہتا۔ جب میرے نبی کی زندگی کا آخری دن تھا، سوموار کا دن تھا، صبح کی نماز ہو رہی تھی، یوں کھڑکی ہے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کی، اس پر ایک پردہ ہے۔ میرے آقا کی طبیعت سنبھلی، میرے آقا اس کھڑکی کے پاس آئے، پردہ ہٹایا، سر مبارک مسجد میں داخل کیا، مصلی پہ ابو بکر ہے، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں ہیں۔ حدیث میں آیا فتبسما،
اس پر تو یار سبحان اللہ کہو۔ فتبسما ابو بکر کو اپنے مصلی پہ دیکھ کر تبسما، میرے نبی مسکرائے۔ اس طرف کے صحابہ، اس طرف کے جو صحابہ تھے جن کے سامنے آپ کا رخ انور، جن کے سامنے آپ کا چہرہ پر انوار تھا، وہ کہتے ہیں یوں لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا ہو۔ کانہ ورقۃ مصحف، کانہ ورقۃ مصحف، یوں لگتا تھا جیسے ہمارے سامنے کسی نے قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا ہو۔ ایک یہ قرآن ہے، ایک وہ قرآن تھا جو میرے نبی کی صورت میں تھا۔ غار کے اندر جب میرے نبی حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کے سوئے تھے نا، تھکے ماندہ تھے اور ابو بکر کے گود میں سر رکھ کے سوئے تھے۔ اور یارو ایک دفعہ وہ منظر سامنے تو لاؤ، اور یار ایک مرتبہ سامنے تو لاؤ وہ منظر۔ ابو بکر کی گود ہے، کائنات کا تاجدار ہے، کائنات کے تاجدار کا چہرہ پر انوار ہے۔ ابو بکر کی گود میں میرے آقا کا سر مبارک ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، منظر یوں بن گیا، یوں لگتا تھا جیسے کسی نے رال پہ قرآن کا نسخہ کھول کے رکھ دیا۔ بیان میں یہ کرنا چاہتا تھا کہ قرآن میں سوائے محمد کے ہے ہی کچھ نہیں۔ ایک یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس کاغذوں میں بند ہے، ایک وہ قرآن ہے جو مکے اور مدینے کی گلیوں میں چلا پھرا کرتا تھا۔ اس قرآن کی وہ تفسیر ہے، یہ قرآن علم ہے تو وہ عمل ہے، یہ قرآن ہدایت ہے تو وہ ہادی ہے، یہ قرآن رحمت ہے تو وہ رحمت للعالمین ہے۔ گزشتہ دنوں میرے بڑے بھائی حضرت مولانا شمس الحق صاحب رحمت اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، 18 بلاک میں خطیب رہے، بڑے درویش صفت، صوفی منش، بس ایک انسان میں جو خوبیاں پائی جاتی ہیں وہ سب ان میں پائی جاتی ہیں، مٹی ہوئی طبیعت، عاجزی، تواضع، سخاوت۔ بس کوئی طالب علم سامنے آ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، مٹھی نکالی، گنی بھی نہیں، اس کو دے۔ 18 بلاک سے جب یہاں آتے تھے اپنے گھر تو راستے میں گلیوں میں بچے کھڑے ہوتے تھے ان کے انتظار میں، تو وہ کسی کو 10 روپے دے رہے ہیں، کسی کو 5 روپے دے رہے ہیں، کسی کو ٹافیاں دے رہے ہیں، جتنے پیسے جیب میں ہیں گھر میں آتے آتے سارے خرچ ہو گئے۔ بہت ساری خوبیاں تھیں۔ ہمارے سب سے بڑے بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ سب حضرات میری التجا ہے ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ اگر آدمی اپنی غلط بیانی کو چھپانے کے لیے کچھ کہہ دے، میں تصدیق کے لیے طلاق دینے کو تیار ہوں، کیا غلط بیانی پر طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، اس سے طلاق کا لفظ کہنے سے طلاق نہیں ہوگی کہ میں تیار ہوں۔ اگر کوئی لفظ آگے بولے کہ میں نے طلاق دے دی ہے تو پھر طلاق ہو جائے گی۔ یہ اسی پر بھائی جان کی پرچی کے لیے ہے، مغفرت کے لیے ہے۔ دیں جی اذان۔ آج